الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں کچھ وقت کے لیے رکھا ہے یہ آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، ہمارا وطن نہیں ہے، اور آخرت وہ ہمارا وطن ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، بلکہ ایسے رہو جیسے راہ گزر رہتا ہے۔ مسافر تو ایک جگہ پہ کچھ دن قیام کر لیتا ہے، لیکن راہ گزر ایک منٹ بھی کسی جگہ قیام نہیں کرتا، وہ چلتے ہوئے اپنے کام نمٹاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی پاکستان سے حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتا ہے، راستے میں دبئی ایئرپورٹ پہ کچھ وقت کے لیے رکتا ہے، تو یہ راہ گزر ہے۔ تو راہ گزر مسافر سے بھی کم وقت کے لیے ٹھہرتا ہے، تو اس کی زندگی مسافر سے بھی ذرا مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے رہا کرو جیسے دنیا میں راہ گزر رہتا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں ہو تو پھر انسان ہر بات کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ جس طرح راہ گزر کسی اسٹیشن پہ رکے، کسی ایئرپورٹ پہ رکے، کسی بس اڈے پہ رکے، تھوڑی دیر کے لیے بس سٹاپ پہ رکے، ہوٹل میں رکے، تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ جن کے پاس ہوتا ہے ان کی مرضی اور قانون کے مطابق رہتا ہے، ورنہ اس کا راہ گزرنا بھی دشواریوں کا سبب پیدا کرتا ہے، اور آگے منزل تک پہنچ کر بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں ایسے رہنا ہوتا ہے جیسے راہ گزر رہتے ہیں۔ اس وقت آج کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں 5 باتیں بڑے اختصار سے عرض کرتا ہوں، اس کو ہم توجہ سے سنیں، سمجھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ عمل کی نیت سے سنیں گی تو عمل کی توفیق بھی مل جائے گی، عمل کی نیت سے نہیں سنیں گی توفیق مشکل ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ کچھ عبادات ہیں شریعت میں اور زیادہ تر معاملات ہیں۔ عبادات بہت کم ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات بہت کم ہیں، اور باقی پوری زندگی صبح و شام یہ معاملات کی ہے۔ ماں باپ سے تعلق ہے، اولاد سے تعلق ہے، شوہر سے تعلق ہے، شوہر کا بیوی سے تعلق ہے، خاندان سے تعلق ہے، محلے سے تعلق ہے، تجارت ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ دین کا عبادات اور اعمال کا حصہ کم ہے اور معاملات کا زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں تقوی عبادات کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ تقوی عبادات کا بھی ہے لیکن زیادہ معاملات کا ہے۔ معاملات کا اہم ہونا بے حد ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ ایک ہے گمان، جسے عربی میں ظن کہتے ہیں، ایک حسن ظن ہے اچھا گمان، اور ایک سوء ظن ہے جو برا گمان ہے۔ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کسی کے ساتھ بھی برا گمان نہ رکھیں۔ قیامت کے دن برے ظن پر سوء ظن پہ دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم فلاں کے بارے میں بدگمانی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور حسن ظن اور اچھے گمان پر دلیل نہیں ہوگی، بغیر دلیل کے اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ تو دوسروں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ گمان کا اچھا ہونا چاہیے۔ اپنے معاملے میں انسان کو سوء ظن کے اندر مبتلا رہنا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن کے معاملے میں اپنے بارے میں نکما ہوں، میں نالائق ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، میرے اندر عیب ہیں، میرے اندر خامیاں ہیں، اور دوسروں کے بارے میں خوبیاں تلاش کریں، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے اندر خوبیاں کم ہوں، خوبیاں بہت ہوتی ہیں لیکن ہم چونکہ عیوب پہ نظر رکھتے ہیں، اس سے دوسری خوبیاں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو حسن ظن کا اہتمام کریں اور سوء ظن سے بچیں۔ نمبر 3، حقوق کی ادائیگی کا خیال کریں۔ ایک ہے حقوق کی وصولی اور ایک ہے حقوق کی ادائیگی۔ حقوق کی وصولی اہم نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی اہم ہے۔ حقوق کی وصولی اور ادائیگی کا مطلب کیا؟ ہم نے
یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کا حق دینا ہے. یہ بات کا مسئلہ ہے کہ ہم نے کس سے حق لینا ہے. اگر ہم کسی کا حق ادا ہمارے ذمے ہے اور ہم نے ادا نہ کیا تو قیامت کو جواب دہی ہوگی. اور کسی سے حق لینا تھا اور ہم نہ لے سکے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو دلوا دیں گے. تو حق لینا اہم نہیں ہے، حق دینا اہم ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں جتنی لڑائیاں، جتنے جھگڑے اور جتنے فساد ہیں، ان کا زیادہ تر سبب اور بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا حق ہے وہ نہیں دے رہا، میرا حق ہے فلاں سے نہیں ہو رہا، تو اس سے لڑائی ہوتی ہے. اور اگر آدمی کو یہ فکر ہو کہ میرے ذمہ فلاں کا حق ہے، میں نے ادا نہیں کیا، تو بالکل زندگی کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے. اس لیے اگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، حقوق وصول کرنے ہیں، نہ ہو سکے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو حق دینے کی فکر کریں، حق لینے کی ہم فکر نہ کریں. تو جب خامد اور بیوی کے درمیان، بچوں اور اولاد ماں باپ کے درمیان، ہمسائے کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان یہ باتیں چل پڑیں کہ ہم نے حق ادا کرنے ہیں، آپ یقین کریں پھر گھر اور معاشرہ یہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. نمبر 4، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ فرائض ادا ہونے چاہیے، یہ اہم ہے. پھر اس کے بعد واجبات ہیں، پھر سنت موقدہ ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر مباحات ہیں. جو آدمی نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ سنن موقدہ کا بھی کرتا ہے، جو سنن موقدہ کا کرتا ہے وہ واجبات کا بھی کرتا ہے، جو واجبات کا کرتا ہے وہ فرائض کا بھی کرتا ہے. اس لیے حقوق کے ساتھ فرائض اور واجبات، مستحبات کا بھی خیال کریں، جس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر فرائض کچھ ذمے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. نمازیں رہ گئی ہیں ادا کر لیں، روزے رہ گئے ہیں ادا کر لیں، زکوٰۃ نہیں دے سکے ادا کر لیں. ہمارے عام طور پر خواتین میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ زیورات کی زکوٰۃ کے اندر ہوتی ہے. ان کا ذہن ہوتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر دینی بھی ہے تو شوہر نے ہے، جبکہ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ شوہر کی ذمہ نہیں ہے، خود بیوی کے ذمہ ہے. اگر شوہر دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، نہیں دیتا تو عورت کے ذمہ ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی تو زیور مت پہنے. زیور کا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا قیامت کے دن جو مواخذہ ہے وہ بہت مشکل ہے. جنت کے کنگن اور جنت کے زیورات سے محروم ہو جائیں گے. اگر چند دن یہاں نہ پہنے اور جنت کے دائمی زیورات مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. نمبر 5، آخری بات میں عرض کروں وہ یہ کہ جس طرح بیعت کی نیت سے بیٹھی ہیں تو یہ سمجھیں کہ بیعت کا مقصد کیا ہے. بیعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اہتمام کریں. اتباع شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور اپنا تزکیہ اور اپنا اصلاح، یہ ہے بیعت کا بنیادی مقصد. گناہوں سے توبہ، آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ، اتباع شریعت کے مطابق زندگی اور اپنی اصلاح. میں نے بیعت کیوں کی ہے؟ تاکہ میری اصلاح ہو، میری خامیاں دور ہوں، میری کوتاہیاں دور ہوں. یہ ہے بیعت کا مقصد. ہم کبھی بیعت کر لیتے ہیں وہ مقصد نہیں سمجھ پاتے. اگر اپنے شیخ کی بات اپنی مرضی کے مطابق آئی تو خوش ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں تو خوش نہیں ہوتے. پھر ہمارا ایک ذہن ہوتا ہے جو ہم سمجھیں وہ کوئی نہیں سمجھا، اس سے بات بنتی نہیں ہے، بات بگڑتی ہے. تو میں خیر عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کریں، اتباع سنت کی نیت کریں اور اپنا اصلاح اور تزکیہ کریں. اور اصلاح اور تزکیہ تب ہوتا ہے جب آدمی اپنا مرض اور اپنی بیماری اپنے شیخ کو بتائے اور پھر اس کا علاج کرائے. عام طور پر شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے اگر میرا یہ عیب، میرا یہ گناہ میرے شیخ کو پتہ چل گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی. تو اگر شیخ کو مرید کا گناہ کا پتہ چلے، مرید کی کمزوری کا پتہ چلے اور وہ مرید سے نفرت کرے تو ایسے شخص کو شیخ بننے کا کوئی حق نہیں ہے. جس طرح جسمانی بیماری ڈاکٹر کے علم میں آئے اور ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے، اس کو ڈاکٹر اور طبیب کہلوانے کا حق نہیں ہے. ڈاکٹر اور طبیب وہی ہوتا ہے جو مریض کے مرض کو دیکھے، شفقت اور محبت سے اس کے مرض کو ختم کرنے کی کوشش کرے. کم از کم آخری درجہ شیخ کا اپنے مرید کے ساتھ محبت کا وہ ہونا چاہیے جو ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے. ماں اگر اپنے بچے کی پارٹی دیکھ لے تو ماں اسے نفرت نہیں کرتی، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے میں جلدی جلدی اس کی یہ پیشاب وغیرہ کو صاف کروں اور اس کو پاک کروں، نفرت نہیں کرتی. اسی طرح جب شیخ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے مرید میں فلاں خامی ہے
یا بیعت کرنے والی میری خاتون جو مریدہ اس کے اندر خامی ہے اس سے نفرت نہیں کرتا، اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میرا شیخ میرے لیے باپ کی طرح ہے۔ ہاں باقی شریعت کی حدود ہیں، وہ شیخ باپ کی طرح ہے لیکن باپ نہیں ہے، اس لیے شیخ سے بھی پردہ ہے، شیخ سے بھی پردہ ہے، اور ہر کس جس طرح نامحرم سے پردہ ہوتا ہے شیخ سے بھی پردہ ہوتا ہے، تو باپ ہونا اور ہوتا ہے، باپ کی طرح ہونا اور ہوتا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تو یہ 5 بنیادی باتیں میں نے عرض کی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت اور اپنے گھروں کے معاملات اور سب کے لیے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمات بیعت میں کہہ دیتا ہوں، آپ تمام کلمات بیعت کو آہستہ آہستہ کہہ لیں، اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چند ایک اذکار ہیں معمولات میں بتا دوں گا، اس کا اہتمام کریں۔ کلمات بیعت کیا لیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتی ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، بھول کر جان بوجھ کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گی، گناہوں سے بچوں گی۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گی۔ اے اللہ میری اس توبہ اور بیعت کو قبول فرما، مجھے دنیا میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اور آخرت میں نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما۔ بس یہی کلمات بیعت ہیں، جس نے پڑھ لی وہ بیعت ہو گئی۔ باقی فرائض کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اذکار میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، آخر میں ایک بار پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اس سے اجر بھی ملتا ہے اور دن کے کام اللہ آسانی سے پورے فرما دیتے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی ختم فرما دیتے ہیں، اجر بھی ملتا ہے۔ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں، اجر بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لیا کریں، اجر بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور جہاں عصر کی نماز پڑھیں وہاں سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ یہ دروشی پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس کا اہتمام کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ تو بس یہ مختصر سے اذکار ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو وائس کی بجائے لکھ کر میسج کر کے پوچھ لیا کریں، اس میں مجھے ذرا آسانی ہوتی ہے، آرام سے آدمی پڑھ لیتا ہے، وقت نکال لیتا ہے۔ بس اوقات ایک بار کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، کبھی سبارہ پڑھنا پڑتا ہے جواب دینے کے لیے، اور وائس کو بار بار سننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وائس کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے، لیکن میرے پاس ایک میسج تو آتا نہیں، کئی مرد ہیں، کئی خواتین ہیں جن کے میسج آتے ہیں، سب کے میسج کو سننا یہ بہت کٹھن مرحلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، بس دعا فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء
وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ کریم روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے، اے اللہ کریم اپنا نام لینے والا بنا دے، اپنے نام کی لذت حلاوت اور مٹھاس عطا فرما دے، اے اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنا نام مبارک لینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والا، درود شریف پڑھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان فرما دے، اللہ کریم اتباع شریعت کو، اتباع سنت کو ہمارا مزاج بنا دے، ہماری طبیعت بنا دے، اے اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو، ہمارا سب کچھ یا اللہ تو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ کریم دنیا بھر کے کفار کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ کریم ایمان کی دولت عطا فرما، اے اللہ مساجد کو آباد اور شاد فرما، حرمین کی رونقیں بحال فرما، اے اللہ کریم بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہماری سستی اور غفلت کو اپنے کرم سے تو دور فرما دے، اے اللہ کریم تو معاف فرما دے، اے اللہ یہ تیری بندیاں تیرے نام پر جمع ہیں، اے اللہ کریم تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ تو راحت عطا فرما، اے اللہ کریم اولاد کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، اے اللہ کریم ساحرین کے سحر سے، ماکرین کے مکر سے، ناظرین کی نظر بد سے، یا اللہ حاسدین کی حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ کریم ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے، اللہ کریم بن مانگے عطا فرما دے، جو نہیں مانگا اور ہماری ضرورتیں ہیں اللہ کریم تو وہ بھی پوری فرما دے، اے اللہ اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے، اے اللہ کریم برکت والا رزق وسعت کے ساتھ عطا فرما دے، اللہ کریم اتنا عطا فرما ہماری حاجات بھی پوری ہوں، ہماری اولاد کی حاجات بھی پوری ہوں، ہمارے متعلقین کی حاجات بھی پوری ہوں، اور اے اللہ دکھی انسانیت پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کریم ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کو شاد اور آباد فرما، اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، اے اللہ کریم علماء کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، ہمارے دینی رہنما ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ اولاد کی حفاظت فرما، مال اور جان کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا اور رضا والے اعمال عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی اور ناراضگی والے اعمال سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم گناہ کرنا چاہیں بھی اللہ گناہوں کے اسباب سے دور فرما دے، اے اللہ نیک اعمال نہ بھی کرنا چاہیں تو نیک اعمال کے اسباب عطا فرما دے، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرما، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، اے اللہ پورے جسم کو اور جسم کے تمام اعضاء کو اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ کریم ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، اے اللہ کریم اعمال آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو خیریں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہمیں وہ عطا فرما، اے اللہ وہ شرور جن سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد